آج 18 اگست 2023 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ پیغامات امام حسین کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ جمعے میں یعنی اس جمعے میں سیدنا امیر معاویہ، پڑھیے سارے زور سے پڑھا کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یزید کو وصیت فرمائی تھی خلیفہ بناتے وقت، حکومت دیتے وقت، میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ تو آغاز اسی سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا میں یزید کا قصور تو ہے، پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور ہے اور کسی قسم کا نہیں ہے۔ اس لیے میں پہلے آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوصی کا بالعدل فی رعیتک وفی جمع الناس لأن الملوک یا بنیا، میں وصیت کرتا ہوں تجھ کو تیری رعیت عوام کے ساتھ عدل کرنے کا، اور اس کے علاوہ عوام میں سے ہر کس و ناقص کے لیے اس لیے وصیت کر رہا ہوں، توجہ کرنا، کہ یا بنیا موقوفون غدن فی الحساب بین ید اللہ تعالی علی جسر بین الجنت والنار، اے بیٹے میں اس لیے تجھے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن خدا کے آگے تمام بادشاہ ایک پل پر کھڑے ہوں گے۔ وہ پل کون سا ہے جی؟ پل صراط، بولیے پل صراط۔ فرمایا وہ کھڑے ہوں گے بین الجنت والنار، اور وہ پل جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ فَيَدْخُلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَن يَشَاءُ بِحُكْمِهِ وَعَدْلِهِ، فرمایا پھر جسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہے گا ان بادشاہوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ عدل و انصاف یہ شرط ہے۔ اور فرمایا وَإِمَّا يُوقِعُهُ فِي النَّارِ بِجَوْرِهِ وَظُلْمِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا وہ اپنے ظلم، اپنے ستم، اپنی کرپشن کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا۔ حکم تو اللہ کا ہوگا، پر وجہ کیا ہوگی کہ اس نے رعایا پر ظلم کیا ہے، اس نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا ہے۔ یہ بات بتا کے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے یزید، اجعل الناس بین یدیک علی ثلاثۃ اقسام، اے بیٹے یاد رکھنا اپنی جو تیری رعایا ہے نا عوام، ان کو 3 طرح کا سمجھنا۔ بولو کتنی طرح کا؟ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر معاویہ خود کتنی اعلیٰ ہستی ہے جو یہ وصیتیں آخری وقت میں اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا 3 درجوں پر عوام کو سمجھنا، عوام کے 3 درجے قائم رکھنا۔ ایک درجہ، توجہ سے، فرمایا الکبیر منہم مقام والدک، جو عوام میں تجھ سے بڑے ہیں
ان کو اپنی باپ کی جگہ سمجھنا۔ دعا کرو نا کوئی ایسا حکمران اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو جو تجھ سے بڑے ہیں ان کو باپ کے درجے پہ سمجھنا۔ اگلی توجہ سمجھنا جی، توجہ سے سنیے گا۔ اور فرمایا وَالصَّغِيرُ مِنْهُمْ بِمَنْزَلَةِ وَلَدِكَ، جو تجھ سے چھوٹے ہیں عوام میں ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی نصیحتیں ہیں جی۔ اور آگے فرمایا وَالْمُتَوَسِّطُ مِنْهُمْ بِمَنْزَلَةِ أَخِيكَ، جو عمر میں عوام میں تیرے جیسے ہیں، تیری برابر ہیں، ان کو سکا بھائی سمجھنا۔ جو تیرے ہم عمر ہیں ان کو بھائی سمجھنا۔ وَأَعْدِلْ، اور سب سے عدل کرنا۔ یا بنی فی رعیتک العدل الکامل، العدل الکامل، واتق اللہ تعالی فی جمیع الامور واخش اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے خبردار، اپنی رعیت اور عوام کے بارے میں عدل کا سکہ جما کے رکھنا اور ہمیشہ ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بولو بھائی اللہ سے۔ اور آگے سنیے فرمایا یا بنی یوم البعث والنشور اذا بعث من فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ فرمایا بیٹے وہ دن آنے والا ہے جس روز سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر میں آئیں گے، اور وحصل ما فی الصدور، جو جس کے سینے میں جو ہوگا اللہ تعالیٰ کھول کر سب کے سامنے رکھ دے گا۔ لہذا اپنا سینہ بھی پاک و صاف رکھنا۔ یہ ایک وصیت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی۔ اب دوسری وصیت سن لیں، اس کا صرف ترجمہ سنا رہا ہوں چونکہ پوری عربی عبارت تو میرے سامنے ہے پر پڑھنے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ فرمایا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اے میرے بیٹے، حسین، اس کی اولاد اور اس کے بھائیوں، اس کی بہنوں، اعزا، اقربا اور رفقا اور تمام بنی ہاشم کے حق میں پوری وصیت کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ اب حضرت امیر معاویہ کی یہ وصیتیں، اور یہ آج جو گلی گلی میں دو دو ٹکے کے بھنگی چرسی ہرمنچی حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں، کوئی سنی بن کے ہے تو اصل میں وہ لبادہ ہمارا اوڑا ہوا ہے، ان کو بھی سمجھو اور ان کالی بھیڑوں کو بھی سمجھو اور صحابی رسول کا مقام بھی سمجھو۔ فرمایا بیٹے کسی دن اے یزید اپنی رعیت کے لیے کوئی جدا علیحدہ نویلا نکھرا حکم جاری نہ کرنا جب تک کہ تو سیدنا حسین سے اجازت نہ لے لے۔ ان کی اجازت مشورے کے بغیر، یہ میرے سامنے عبارت ہے جی، آپ اصلی کتاب کی پڑھ لیں۔ جو ممبر رسول پہ جھوٹ بولے وہ تو یزید سے بھی بڑا مجرم ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور آپ اور اپنی قبر سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ متا کسی صحابی کا دل میں بغض آئے اور ہمارے دونوں جہان برباد ہو جائے۔ فرمایا بیٹے جب تک تو حسین کی اجازت نہ لے لے رعایا کے بارے میں کوئی نیا حکم جاری کر سکتا؟ آگے سنیے، تیرا کوئی حکم حسین پاک کے حکم سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی امام بارگاہ میں سنا سکتا ہے؟ اور بول دے نہیں ہو، سنا سکتا ہے؟ اگر امن چاہتے ہیں تو سنائے نا، تاکہ یزید کا کردار علیحدہ ہو جائے، حضرت امیر معاویہ کا کردار علیحدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تیری کوئی ضرورت ان کی ضرورت سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یزید ہرگز نہ کھانا جب تک وہ نہ کھا لے، ہرگز تو پانی نہ پینا جب تک وہ نہ پی لے، اور ان سب کے گھر والے کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر تک اور اپنے کسی گھر پر کوئی خرچ نہ کرنا جب تک کہ آل رسول پر خرچ نہ کر لے۔
تھوڑی جی کھولو تسی بالکل ہی تھلے کر دی تھوڑا جی کھولو ہرگز کچھ نہ پہننا جب تک ان کو اور ان کے گھر والوں کو نہ پہنا لینا بس بس ٹھیک ہے اور میں وصیت کرتا ہوں ان کے لیے اور ان کے اہل و عشیر اور پوری بنی ہاشم کے لیے اس لیے کہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے یقیناً ان کے لیے ہے ان کے آباؤ اجداد کا حق ہے تو اس خلافت پر چند روز سے زیادہ نہ رہنا فوری ہاتھ باندھ کے ان کے حوالے کر دینا یہ وصیت تھی یزید کو حضرت امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا یہاں تک کہ امام حسین تجھ سے طلب فرمائے طلب فرمانے سے پہلے ان کو دے دینا مکہ شریف تشریف لے جا کر اپنا اعلان کر دینا کہ میں خلیفہ یعنی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کیئر ٹیکر بنایا تھا حقیقی خلیفہ یار بولو تو صحیح جیسے یہ نکران کاکڑ صاحب آئے ہیں کاکڑ صاحب ساڑھے کاکڑے کر دیں گے انشاءاللہ فکر نہ کرے آجی نام دیکھو انوار الحق ہیں نہ منہ تے انوار ہے تے نہ حق ہے بس بیڑا دھک ہے آندھے ہی 17 روپے پٹرول دا بیڑا ساڑھے تے سڑ دیتا ہے اگے دیکھو کی ہوتا ہے تو یزید کو سیدنا امیر معاویہ نے وقتی طور پر انتظامی امور کے لیے نگران خلیفہ بنایا تھا یہ کوئی مولوی نہیں بتاتا آج آپ کو یہ بتاتے معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا یہ بھی بتاؤ نا کہ کتنے دن کے لیے بنایا فرمایا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مکہ جاتے ہی اپنی خلافت کا اعلان ختم کر کے ان کے سپرد کر دینا آگے سنو جی پھر امام حسین چاہے اپنی خلافت کا اعلان کرے یا وہ کسی اور کو خلیفہ بنائے تو خلافت کا حقدار ہے نہیں ہے فرمایا بیٹے ہم ان کے اور ان کے باپ دادا کے ادنا غلام ہیں سبحان اللہ دیکھو نا یار منیا کہ نہ گلا ہی تو مزہ نہیں آ رہا پر سمجھتے آ رہی ہے نا جی تھوڑا جی ہلکا ان کے لیے آپ کو مزہ نہیں آئے پر بات سمجھ تو آ رہی ہے کیا فرمایا بیٹے ان کی خلافت کا اعلان کرنا وہ چاہے اپنا کرے چاہے اپنے کسی خادم کو خلیفہ بنائے او یزید یاد رکھنا ہم اس گھرانے کے ادنا غلام ہیں اور آگے ذرا سنو پورا سنو جی فرمایا تو کچھ بھی اپنے لیے نہ رکھنا ساری آمدنی کا نصف حصہ یعنی حکومت کی کمائی کا آدھا حصہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا بیٹے ان کے غضب اور غصے سے ڈرتے رہنا اور کسی کام میں وہ تجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا رسول پاک بھی ناراض ہو جائے گا اس لیے کہ ان کے جد امجد محمد الرسول اللہ ہے جو مالک ہے قیامت کی شفاعت کے ہائے 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 قیامت کے دن پہلے اور پچھلے سب ان سے امید کریں گے کہ حضور شفاعت کریں گے تو بیڑا پار ہوگا ان کے باپ مرتضی شیر خدا ہے اور وہ بھی قیامت والے دن جام بھر بھر کے پلانے والوں میں سے ہوں گے اور سیدھے ہو کے بیٹھو سارے سیدھا ہو اور فرمایا سرکار دو جہاں کے ہاتھ میں یزید لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اور فرمایا حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے جو سردار ہوں گی نساء جنت کی ان کی دادی خدیجۃ الکبریٰ ہے یعنی ان کی نانی بولو خدیجۃ الکبریٰ ہے اور سمجھ لے بیٹا اگر تو نے کوئی زیادتی ان کے ساتھ کی اور ان میں سے کوئی بھی تجھ سے ناراض ہو گیا تو میں دنیا آخرت میں تیری طرف سے بری ہوں اور تو میدان حشر میں مجرموں کے ساتھ ہو کر جہنم میں جائے گا جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا یہ سیدنا امیر معاویہ اس کو وصیتیں فرما رہے ہیں آج مولویوں دی زبان تے سب لڑ دے قوم نو دسن
کہ یزید کے معاملے میں سیدنا امیر معاویہ کا کوئی قصور ہے؟ بولو تو صحیح نا جی، کوئی قصور ہے؟ تو انہوں انج سمجھ نہیں آنی، انج سمجھانا۔ جدو پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی نے استعفیٰ دیتا، نگران آیا سی محسن نقوی 90 دن واسطے تے پکا ہو گیا، تے یہ پچھلی حکومت کا کی قصور ہے؟ یہ نیت خراب ہے نا کہ نگران اینی دیر تک ٹھہر سکتے، پکا ہو گیا۔ انجی یزید پکا ہویا سی جی میں محسن نقوی پکا ہوا ہے، نہیں سمجھ آئی تو انجی کرسی شہ بڑی پیڑی ہے۔ او جناب سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا، ان تمام وصیتوں کو سن کر یزید پلید نے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھ کو وصیت فرمائی ہے میں سب کی اطاعت دل و جان سے کروں گا اور اس میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ جیسے ہی سیدنا امیر معاویہ کی وفات ہوئی، یہ بالکل بے ایمان ہو گیا اور اس نے وہ کیا کہ قیامت تک اس پر لعنتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ مگر آپ کی اب کچہری اور عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے؟ سیدنا امیر معاویہ بری ہیں یا نہیں ہیں؟ یار بولو تو صحیح نا، ہاتھ چوک کے کہہ چھڑو نا بری ہے انشاءاللہ۔ اللہ انہاں ہاتھاں تو پھڑ کے حضور تانوں جنت وچ لے جائے گا تے تسی مینوں بھی لے جاؤ گے نال انشاءاللہ۔ بہت تہاڈی بڑی مہربانی، اے امام مقتدی دا رشتہ ہے، میں بخشا گیا تے تانوں لے جاؤں گا، تسی بخشے جاؤ تے مینوں لے جایا ہے۔ اے ہی ساڈا مقصد ہے جناب۔ لو جی اے ہن پوری ہو گئی میرے پچھلے جمعے دا وعدہ کہ میں تانوں کہا سی کہ میں سناواں گا تانوں یہ گل کہ سیدنا امیر معاویہ نے وصیت کی فرمائی، وہ گل ہو گئی پوری۔ ہن آؤ پیغامات حسین، عنوان کی ہے پیغامات حسین۔ اینو شروع کرن تو گل وہی پچھلی شروع کرو، اجے دودھ پیندے پے سن تے حضور نے فرمایا جنت دے جواناں دے سردار نے، کیونکہ جدو سرکار دی رحلت ہوئی ہے تو ٹوٹل عمر حضرت حسین پاک دی 6 سال سی، لہذا 6 سال تو پہلے دودھ پیندیاں جھولے چ کھیڑدیاں حضور نے فرما دیتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن میرا حسین یہ جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ حضرات وہ سرداری کیوں ملی؟ اس دا سوال دا جواب میں تمہیں آخیا سی میرا بیٹا ہے سید عبداللہ شاہ، میں آکھاں بڑا کاری ہے، یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہ تعریفاں زمین آسمان ایک کر دیاں، تسی کہنا پتر جو ہویا اگے یاد ہے گل، او جی تیرا پتر جو ہویا تو تے تعریفاں کرنی ہیں، مگر حضرت حسین اجے گودے چ نے اور حضور سرداریاں پہ دیندے نے، تے کوئی کہہ سکتا سی نا جی نواسا جو ہویا دوترا جو ہویا، لہذا امام حسین نے او عمل کر کے دکھا دیتے جیڑے کہ جنت دے سرداراں کرنے چاہیے سن۔ پیغامات حسین کیوں کیتے جی؟ اے ویکھو، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کہندا ہے کہ میں مومناں نال سودا کر لے آئے، انفسہم و اموالہم، انہاں دے مال بھی میرے نے۔ اے پاسے والے بالکل سبحان اللہ نہیں کہندے، انہاں دے مال بھی میرے نے، اس لئے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے نہیں فرمایا اپنے مال وچوں خرچ کرو، فرمایا جڑا میں دیتا ہے اونے وچوں خرچ کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ کہنا میں سودا کر لیا ہے مومناں نال، انہاں دے مال بھی میرے نے، انہاں دیاں جاناں بھی میریاں نے، تے بدلے چ کیے بھی ان لہم الجنہ، جنت انہاں دی ہے۔ مال کنہاں دا؟ بھائی سارا مجمع بولے ماشاءاللہ، مال کیندا؟ ساڈی جان کیندی؟ اللہ دی۔
تے جدو سودا ہوئے تے بندہ کہتا ہے اے لو جی اے شاید تیری تے اے میری، پر اللہ نے فرمایا بندیا مال بھی کول رکھ، جان بھی کول رکھ، سودا بھی پکا ہے، مال بھی کول رکھ، بدماشی تے خرچ نہ کری، عیاشی تے خرچ نہ کری، ظلم تے خرچ نہ کری، اور کتے قرآن حدیث دے خلاف خرچ نہ کری، لہذا جتے خرچ کرے گا میں کہاں گا اے میں خرچ کیتا ہے، اور جان میری ہے میں تینوں عطا کر رہا وا، جان بھی کول رکھ، جان برائی تے نہ کھپائی، جان شراب تے نہ کھپائی، زنا تے نہ کھپائی، راتاں نو جاگ جاگ کے رنڈیاں دے ناچ نہ ویکھی، کچھ نہ کری، بلکہ اے بھی نماز پڑھی، حج کری، عمرہ کری، تے میں سمجھاں گا تو میری رضا تے عمل کر رہا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت تیری ہے، جنت تیری ہے، اے ملنی کی ننو ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ قتل کرنا ہے، بولو اللہ دی راہ وچ قتل، جہاد دا لفظ نہیں آیا، یقاتلون، کیونکہ اللہ نو پتہ سی کہ لوکاں نے کھالیاں بنان نو بھی کہنا میں جہاد کر رہا، گٹر بنان نو بھی کہنا میں جہاد کر رہا، روٹی کپڑا مکان والے کہن گے میں جہاد کر رہا، جیڑا جمہوریت دے گندے گٹر وچ مرے گا لوگ انہوں شہید کہن گے، اللہ کہہ رہے خبردار جنہاں دے سودے جنت والے نے، یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ایک مولوی میں نو کہن لگیا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، کہندا امام حسین نے میدان کربلا وچ پھر لڑائی کیوں کی تھی جبکہ فوج کوئی نہیں سی؟ میں کہا وہ جنت کا سودا کر چکے سن، انہاں اے پیغام دیتا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، میں سیاست تے نہیں مر رہا، ہائے 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 کدے جملے دا مزہ لینا شروع کرو نا پھر گل بن دی ہے، میں سیاست تے نہیں مر رہا، میں حکومت تے نہیں مر رہا، میں اقتدار تے نہیں مر رہا، میں کرسی تے نہیں مر رہا، یقاتلون فی سبیل اللہ، میں تے اللہ دی راہ وچ جہاد کر رہا وا۔ اور توجہ کرنا جناب عالی، بڑی مہربانی توجہ کرنا، یقاتلون فی سبیل اللہ، میں اللہ دی راہ میں جہاد کر رہا وا، نا اگے سنیا جی، فَيَقْتُلُونَ، آئے ہائے ہائے ہائے، وَيُقْتَلُونَ، اے مارن گے بھی تے مرن گے بھی، اے خود بھی قتل ہون گے، کافران بھی قتل کرن گے۔ میں کیا مولوی صاحب جن نے میں نو پوچھیا کہ امام حسین لڑے کیوں نے، میں کیا امام حسین صرف جنت دے خریدار نہیں سن، جنت دے سردار سن، انہاں سرداری بھی کرنی سی، خریداری بھی پوری کرنی سی، لہذا خود بھی جانا دیتیاں اور یزیدی کتیاں دی اور کوفی لایوفیاں دیاں گردناں بھی اڑا کے دس دیتا، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اسی قتل ہو بھی رہے ہیں، قتل کر بھی رہے ہیں۔ ہونے تھے چند جملے سنو اپنے خطیب دے تاکہ پتہ لگے، میں کیسٹا سن کے جمعہ نہیں پڑھاتا، میں سارے ہفتے تیاری کر کے مال کھڑا سودا لب کے جمعے والے دن تہاڈی خدمت وچ پیش کرنا وا۔ جس طرح میرے آقا نامدار مدنی تاجدار، جملہ نوٹ کرے جے خدا را، صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ساری نبوتاں دا گلدستہ اور مرکز ہے، امام حسین دی شہادت بھی سارے شہادتاں دا مرکز تے گلدستہ ہے، نہیں سمجھے؟ اچھی بولو، گج کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، توجہ نہ سنیا جے جناب،
میرے آقا دی نبوت ساری نبوتاں دا گلدستہ نہیں سمجھ آئی. حضرت عیسیٰ دی نبوت دی جھلک نبوت مصطفیٰ، حضرت موسیٰ دی نبوت جھلک مصطفیٰ، ساریاں نبوتاں دا گلدستہ نبوت مصطفیٰ ہے. توجہ کر، ساریاں سارے شہیداں دی شہادت دا گلدستہ شہادت حسین ہے. تسی آکھو گے کیویں؟ تو سن، حضرت عمر پاک منن والے کہو نا سبحان اللہ. اوے پتر چھوٹے ہو، تسی چپ رہو، انہاں نوں بولن دیو، اج انہاں دی واری ہے، آپا پھر مدرسے چل کے کر لاں گے. یہ میری ٹیم مینوں لگی ہے. میں عرض کر رہا سی جناب، حضرت عمر پاک رہبر عمر، مرشد عمر، آقا عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اولا عمر، آلہ عمر. حضرت عمر بھی شہید نے نماز وچ، میرا حسین بھی شہید ہے نماز وچ. حضرت عمر شہید ہوئے نے قرآن پڑھ دیا، میرا عثمان میرا حسین شہید ہوئے قرآن پڑھ دیا. حضرت عمر نے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف نو پکڑ کے اگے کھڑا کر کے فرمایا، اوے عبد الرحمن جان جاندی ہے تے جائے پر رب دی نماز نہ جائے. میرے حسین نے بھی کربلا وچ تیراں دی بارش وچ تلواراں دی بارش وچ ہاتھ بن کے نماز شروع کر کے دسیا، اوے لوگو میں حسین میں نواسا رسول میں جنت دے جواناں دا سردار ہاں. اج میں بھی جان لٹا دیاں گا، گردن کٹوا دیاں گا، پر نماز نہیں جان دیاں گا، تاکہ پتہ چل جائے حسینی ہووے جڑا قرآن بھی نہیں چھڈے گا نماز بھی نہیں چھڈے گا. اے پیغام حسین، اے پیغام حسین. حضرت عمر بھی نماز وچ شہید، حضرت حسین بھی نماز وچ شہید. اے حضرت عمر دی شہادت دا رنگ نظر آیا یا نہیں آیا؟ جنہوں آیا بولو. میرے معزز سامعین، میرا عثمان بھی شہید ہے. آؤ تانوں اے شہادت دا رنگ شہادت عثمان وچ وکھا دیا. ذاکر اگر اپنی قوم نو انج سنائے ذکر حسین تے امن ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، پر وہ مکے مار لے گا، خنجر مار لے گا، وہ اپنا اگ تے ٹر پے گا، پر کدے بھی صحابہ دا ذکر نہیں کرے گا. یہ سنی دا نصیب ہے جڑا نبی دے اصحاب نو بھی مندا ہے، نبی دی آل نو بھی مندا ہے. آؤ ذرا، حضرت عثمان پانی بند، حضرت حسین پانی بند، حضرت عثمان کھانا بند، حضرت حسین کھانا بند. حضرت عثمان جماعت نہیں کرا سکتے، حضرت حسین جماعت نہیں کرا سکتے. حضرت عثمان نے ہائے ہائے نہیں کی تھی، حضرت حسین نے بھی ہائے ہائے نہیں کی تھی. حضرت عثمان ڈریا نہیں، حضرت حسین ڈریا نہیں. حضرت عثمان جھکیا نہیں، حضرت حسین بھی جھکیا نہیں. حضرت عثمان نے فرمایا میں جان دے دیاں گا پر نبی دی خلافت نہیں چھڈاں گا. حضرت حسین نے فرمایا میں جان دے دیاں گا پر فاسق فاجر دے حق تے بیعت نہیں کراں گا. ہن توجہ کرنا، حضرت عثمان قرآن والا جدو آخری حملہ ہویا عثمان دے زبان تے قرآن جاری ہے. جدو میرے حسین تے حملہ ہویا گردن کٹ گئی، کٹی گردن وچوں بھی قرآن جاری ہے. اور سمجھ آئی جوڑ کیے میرا حسین، ذرا سبحان اللہ، میرا عثمان گھر والے قریب اور کوئی نہیں، میرا حسین گھر والے قریب اور کوئی نہیں. میرے عثمان نے باغیاں نو خطبہ دیتا، میرے حسین نے بھی باغیاں نو قاتلاں نو کوفیاں نو خطبہ دیتا.
قاتلہ نے عثمان تے بھی قرآن حدیث دا اثر نہیں ہویا، قاتلہ نے حسین تے بھی اثر نہیں ہویا۔ توجہ کر، حضرت عثمان نے اپنی بیوی نو صبر دی تلقین کی ہے، میرے حسین نے بھی خیمے وچ اپنی بہن سیدہ زینب نو اور اپنی اہلیہ نو صبر دی تلقین فرمائی ہے۔ عثمان نو اس وقت کفن دین والا کوئی نہیں سی، ادھر بھی میرے حسین نو بھی دین والا کوئی نہیں سی، وہ بھی مظلوم مدینہ بن کے شہید ہوئے نے، اے بھی مظلوم کربلا بن کے شہید ہوئے نے۔ تو حضرت عثمان دی شہادت دا رنگ تو انو شہادت حسین میں نظر آگئے ہیں۔ اگے چلیے، شہید حضرت امیر حمزہ بھی ہے، سبحان اللہ، سارے کون ہے یار، ادھر ٹکڑے ہوئے ادھر بھی ٹکڑے ہوئے۔ ہوں اتنے ایک مسئلہ سمجھو، شاید تسی پہلی باری سن رہے ہو، کیونکہ مولوی میری برادری ہے، مینوں پتہ ہے انہاں کی سنانا ہوتا ہے۔ شہادت دیاں دو قسماں نے، بولو نا سارے بولو، یاد تے رہے نا۔ تسی تو میرا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیتا تے نہ کرنا ہے، نہ تسی سنتے ہو بعد چوں نہ سننا ہے، تو یاد تے کر لو تاکہ تواڈے کام آئے۔ شہادت دیاں نہ اچھی نہیں بول رہے، اگلے تو بالکل ہی نہیں بول رہے۔ شہادت دیاں ایک ہے شہادت مظلومانہ، لفظ بولو، دوسری ہے شہادت مجاہدانہ۔ شہادت مظلومانہ دی مثال حضرت عثمان کہ نہ جنگ وچ نہ میدان وچ نہ لڑائی وچ کلے سن، انہاں شہید کرتا، اینوں کہندے نے شہادت مظلومانہ۔ بولو شہادت ہے۔ یا حضرت عمر تے نماز پڑھ رہے سن اور اس بے ایمان نے حملہ کیتا قاتل نے، تو اے ہے شہادت مظلومانہ۔ یا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھان واسطے تشریف لے آ رہے نے، کوئی میدان نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اچانک اس بدبخت نے عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیتا، مولا پاک شہید ہو گئے، تو یہ ہے شہادت مظلومانہ۔ پر حضرت امیر حمزہ جو شہید ہوئے نے تو یہ شہادت مظلومانہ بھی ہے، شہادت مجاہدانہ بھی ہے۔ شہادت مجاہدانہ کیوں؟ کہ آپ لڑ رہے سن، غزوہ احد سی نا جی، جنگ ہو رہی ہے، سجے بھی لڑ رہے ہیں، کھبے بھی، اگے بھی، پیچھے بھی، یہ ہے مجاہدانہ۔ اور مظلومانہ کی ہے کہ قاتل نو جدو پتہ لگ گیا کہ شہید ہو گئے نے، پھر انہیں ہونٹ کٹے۔ او ویکھو تہاڈا ایم پی اے کی کر رہے ہیں، کولر نہ کھیڈن ڈے جی، کمائی آਉਂਦਾ ہے سارے، یہ ساڈا ایم پی اے بھائی، اور یہ نام ایم پی اے پتہ کیوں رکھا ہے؟ شرارت کر کے دوجے دے پا چھڑدا ہے۔ میں کہ ہوئے تو ایم پی اے، اور ہن کام وزیر والے کرن ڈے ہے، ادھر والا کولر ادھر، ادھر والا ادھر، یہی کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کر رہا سی کہ حضرت امیر حمزہ جدو شہید ہو گئے، انہیں نک کٹیا، ہونٹ کٹے، سینہ چاک کر کے کلیجہ کٹیا، یہ ہے مظلومانہ شہادت۔ لڑدیا ہوئے شہید ہوئے، مجاہدانہ شہادت۔ حضرات امن آباد غیرت مند مسلمانوں، میرے حسین نو اللہ نے دوویں شہادتاں نال نوازیا ہے۔ آپ دی شہادت مظلومانہ ہے کہ دھوکے نال بلایا، بولو دھوکے نال، مظلومانہ شہادت کہ سارے لبیک یا حسین کہنے والے ایک بھی نال نہیں کھڑوتا۔ ہن تسی ستے رہندے ہو، تہاڈا کام ہے مینوں چک چک کے وچوں گلاں کڈھانیاں، جی میں پیسٹ مک جائے تے نپ نپ کے نہیں کڈھ دیو وچوں کہ آخری قطرہ نکل آئے، ایویں مولوی کولوں قطرے کڈھایا کرو، اور یہی ہوندا ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، تاکہ یہ اندر کوئی اور شے ہے تے وہ بھی کڈھے۔ تے تسی ماشاءاللہ تکا اسٹارٹ مجمع لا لا تکا، میں تانوں گھوڑے چوک تے چھڑ کے ہونا، پھر تسی اوتھے میرے تو پہلے پہنچے ہوندے۔ ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں، تانوں ایک مزے دی گل یاد آئی ہے، سنا دیاں، انشاءاللہ تسی جدوں بھی یاد کرو گے مینوں دعاواں ضرور دیو گے، فرشتے بھی دعاواں دین گے۔ جناب علی مسئلہ یہ ہے، اج کل گلی گلی
ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں، بولو خشخشی داڑھی، اور جدو حسین دا ذکر کرنا ہے ادو پگڑی لا کے تھلے مارنی ہے، بیڑے کھول لینے نے، جی ذاکر صاحب بیٹھے نے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ دودھ بیچن والا ہے یا ممبر رسول تے بیٹھن والا ہے، کلین شیو بھی ہے وچ، مچھڑ بھی نہیں، اے جی آ گئے، انہوں کوئی نہیں پوچھنے والا کہ مولا حسین دی صورت انج دی سی، مولا علی دی داڑھی ایتھے سینے تو تھلے تک موجود سی، امام حسین بھی پوری داڑھی والے، نہیں تسی سبحان اللہ کہو، میں کلا کہنا سبحان اللہ، امام حسن بھی داڑھی والے، یہ کتوں آ گیا حسن حسین نو منن والے، نہ شکلاں حسین والیاں نہ عقلاں حسین والیاں، پورے ملک نو تسی اگ لائی ہوئی ہے فرقہ واریت دی، گل سمجھو، گلی گلی میں کہہ رہے ہیں صحابہ کیوں نہیں لڑے، صحابہ کیوں نہیں لڑے، ایک چیلنج میں پچھلی باری کیتا سی، پوری دنیا تے پہنچے، ہن بھی سن لو، 17-18 اہل بیت کڑ کے باقی سارے صحابہ ہی شہید ہوئے رہے، پر آج اس تو اگلی گل تسی بھی ہن گلی گلی پوچھو، انہاں دے مڈیاں نو بھی پوچھو کہ جڑے مدے مقابل سن انہاں چوں ایک صحابی دکھا دیو جو کہو گے اسی سزا بھگتن نو تیار ہاں، اچھی بولو، نہیں ایک بھی صحابی بولو مقابلے وچ، اچھی بولو سنیو یاد کرو، مقابلے وچ ایک بھی صحابی، خط لکھن والا ایک بھی صحابی، او کون سن جنہاں خط لکھیا تے پھر نس گئے، کدے انہاں دا بھی نام لے لے تاکہ پتہ لگ جائے انہاں دی اولاد کون ہے، انہاں نوں منن والے کون نے۔ بہرحال حضرات میرا موضوع ہے پیغامات حسین، میرے حسین دی شہادت مظلومانہ کہ دھوکھے نال بلایا، بچیاں دا خیال نہیں کیتا، علی اکبر دا خیال نہیں کیتا، مولا علی اصغر دا خیال نہیں کیتا، قاسم دا خیال نہیں کیتا، کسے اہل رسول دا خیال نہیں کیتا، اے مظلومانہ شہادت ہے، پانی نہیں پین دیتا، کھانا نہیں دیتا، اے مظلومانہ شہادت ہے۔ ہن توجہ کرنا، پر جدوں امام حسین پاک نے دیکھیا اینا باز نہیں ہونا، پھر آپ نے سجے بھی تلوار چلائی، کھبے بھی چلائی، اگے بھی چلائی، پیچھے بھی چلائی، اور یزیدی کتیا نے کہا کہ حسین نماز شروع نہ کردا تے ساڈے وچوں ایک بھی باقی نہیں سی رہنا۔ میں کیا امام علی مقام تسی تلوار کیوں چلائیے؟ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ، تاکہ پتہ چل جائے جنت دے خریدار ہونے جڑے خود بھی قتل ہون گے، کافران بھی قتل کرن گے۔ عزیزان محترم میں عرض کر رہا سی، پھر جدو امام حسین نے تلوار چلائی، اے مجاہدانہ شہادت ہے، پر انہوں نماز دا حیا نہ کیتا اور گردن قلم کر کے یزید دے دربار تک سر انور نو پہنچایا، سر مقدس نو پہنچایا، اے مظلومانہ شہادت ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ مظلوم بھی شہید نے، مجاہد بھی شہید نے، میرا حسین مظلوم بھی شہید ہے، مجاہد بھی شہید ہے۔ توجہ کرنا، جدو حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے سب تو پہلے حضرت صفیہ انہاں دی بہن آئی ہے، ادھر بھی سب تو پہلے آپ دی بہن سیدہ زینب آئی ہے، حضرت حفصہ نے بھی حضرت صفیہ نے بھی بھائی دی لاش تے ماتم نہیں کیتا، سینہ گوبی نہیں کیتی، کپڑے نہیں پھاڑے، چادر نہیں لائی، حال نہیں کیتا، ہائے ہائے نہیں کیتا، ادھر سیدہ زینب نے بھی ماتم نہیں کیتا، ہائے نہیں کیتے، بال ننگے نہیں کیتے، چادرہ نہیں لائیاں۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ نو سلام کیتا ہے، سیدہ زینب نے بھی اپنے بھائی دی شہادت نو سلام کیتا ہے۔ لہذا اچھی کہو سبحان اللہ۔ تو شہادت حسین وچ پیغام حسین وے کہ لوگو میں جنت دا جوانا دا سردار ہاں، ہر شہادت نو میں سینے نہ لا کے جا رہا ہاں۔ آئیے دہکتی
آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین. تسی کچھ نہیں کرنا ماشاءاللہ. دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا واہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا واہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. یہ ہمارا حسین ہے. اچھا جی، تو جنت کے خریدار کون ہیں؟ جو قتل کریں گے بھی اور خود قتل ہو جائیں گے. اللہ یہ جڑا وعدہ ہے کہ انہوں نے بدلے سے جنت ملے گی، یہ صرف قرآن دا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا نہیں 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 نہیں، وعدن علیہ، اے وعدہ حقاً سچا، فی التوراۃ والانجیل، یہی وعدہ اسی تورات وچ بھی کیتا ہے، یہی وعدہ اسی انجیل وچ بھی کیتا ہے، اور والقرآن، یہی وعدہ اسی قرآن وچ بھی کیتا ہے. ہن توجہ کرنا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تو زیادہ اپنے وعدے پورے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو زیادہ وعدے پورے کرنے والا کوئی ہو سکتا؟ اللہ کہنا میں ہی ہوں. تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، فَاسْتَبْشِرُوا، اور خوشیاں منا لو، خوش ہو جاؤ. وہ بھائی نہیں سمجھے، ستے پہ ہو سامین، ستے پہ ہو، نہیں سمجھے کوئی نہیں بادشاہ. جتھے قتل ہو جائے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اتھے تے ہائے ہائے ہونی چاہیے سی، اتھے تے مکے گھسون پہنے چاہیے سن. اللہ کہتا نہیں، فَاسْتَبْشِرُوا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ خوشیاں مناؤ. اے میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی آجے. توجہ کرو، ساڈا مولوی ویسے قرآن نہیں دستا کہ لوکاں پیسے کوئی نہیں دینے، لوگ کراری گل سنتے ہیں تو پیسے سٹتے ہیں، اور اگر تسی ماڑی گل کرو گے، کراری نہیں کرو گے، پیسے نہیں سٹو گے. جویں کہ تسی نہیں سٹتے، نہیں نہ سٹتے، کیونکہ میں کراری نہیں سنا رہا، میں کھری کھری سنا رہا. تے جڑا قرآن اگے رکھ کے ممبر تے بہ کے لوکاں دی جیب تے نظر رکھے، اس تو بڑا بھی لانتی جہان وچ کوئی نہیں. جدو قرآن سامنے ہوئے نظر رب دے خزانیاں تے ہونی چاہیے. تسی واہ واہ کرو کوئی پرواہ نہیں، ہائے ہائے کرو کوئی پرواہ نہیں، کوئی راضی ہوئے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوئے کوئی پرواہ نہیں. میں جب تک ایتھے بیٹھا ہاں رب دا قرآن سناواں گا، سرکار دی میٹھی زبان سناواں گا. اے میرا رب نال وعدہ ہے. نہیں تے بادشاہ اس ٹائم بھی اللہ دے سامنے بیٹھا ہاں گھر وچ، مینوں آفر ہے کہ ود فیملی اسی تانوں سعودیہ بھیجنے ہاں، سنی مسلک چھڑ دیو. میں کہ آخری ساہ تک یا رسول اللہ دے نعرے بجن گے. اس ٹائم بھی آفر ہے مینوں، سمجھ آئی؟ پر اللہ نال وعدے نے. تو اللہ کی کہہ رہے ہیں جدو قتل ہو جاؤ، قتل کر دیو، تے میں وعدے تورات انجیل قرآن چ کر چھڑے نے، تے میرے نال وعدے پورے کرنے والا اور کوئی نہیں. ہن قتل نہ دیکھو، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم، اپنے اس سودے دی وجہ تو جڑا تسی کر بیٹھے ہو.
او سنی مسلمانوں کوئی ہائے ہائے کرن دی لوڑ نہیں، میرا حسین زندہ ہے، اسی واہ واہ حسین کہاں گے۔ میرا حسین جنت دی سرداری دی قیمت پوری کر گیا، اسی ہائے نہیں واہ کہاں گے۔ اسی مولا حسین دے بچپن تے بھی خوش ہاں، جوانی تے بھی خوش ہاں، شہادت تے بھی خوش ہاں۔ ذالک وذالک هو الفوز العظیم، اے جے سب تو وڈی کامیابی۔ تے کامیابیاں تے ماتم کری دینے، بول دے نہیں ہو۔ سب تو وڈی کامیابی شہادت حسین ہے۔ تے رونا کا دا، اور رونا آ جائے تے ٹھیک ہے، نہیں سمجھے، رونا آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے، پر اشتہار چھپانے آ جاؤ سارے سانو ہن غم حسین لگنا ہے، تے غم حسین دا وقت بھی طے ہوئے، تاریخ بھی تے روڈ بھی، یہو جہ ڈرامائی غم نہیں ہوندے۔ بیٹھیاں بیٹھیاں جندی اکھ وچ آنسو آ جائے، یاد حسین وچ اللہ دی رحمت ہے، آ جائے، نہ کہ پہلے ترتیب دئیے آ جاؤ مولوی سیف اللہ شاہ صاحب نے اینے بجے تو اینے بجے تک غم حسین لانا ہے، یہو جہ ڈرامائی غماں دی لوڑ ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ تے سب تو وڈی کامیابی ہے۔ تیریاں منجیاں کیوں مودیاں نے اوتے کامیاب ہو گئے، انہاں دیاں ہور صفتاں بھی نے نا، التائبون، ہائے یار قرآن سن کے زیادہ خوش ہویا کرو، وہ توبہ کرن والے، العابدون، اور عبادتہ کرن والے، الحامدون، اللہ دی حمد کرن والے، السائحون، کربلا وچ بھی روزے رکھن والے، الراکعون، رکوع کرن والے، الساجدون، سجدے کرن والے، العامرون بالمعروف، بلائی دی تبلیغ کرن والے، والنہون عن المنکر، والناہون عن المنکر، برائی تو منع کرن والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ دی شریعت دی حفاظت کرن والے، وبشر المومنین، اینا مومنہ نو خوشخبری عطا فرما دے ہو۔ پیغامات حسین، ایک پیغام اے وے تانوں دساں کہ جنہ خط لکھیا، آپ نے اپنی تقریر وچ پوچھیا ہوئے خط نہیں جے لکھے، انہوں نے کہا اسی مکر گئے، آپ نے خط کڑ کے سامنے کیتے۔ پیغام حسین اے وے کہ جنہیں جو کیتا ہے انہیں سامنے کر، بولو جنہیں جو کیتا ہے انہیں۔ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب دین تے آ جائے تے مکہ مدینہ بھی چھڑنا پہ جائے تے چھڑ دیو، یار اچھی کون سبحان اللہ۔ پیر خانقاہ جو باہر نہیں آ رہا، مولوی مسیتوں باہر نہیں نکل رہا، انقلاب کیویں آئے گا؟ تیرے حلوے کھان نال، تیرے کھیرا کھان نال، تیرے مریداں دے رجسٹر دی تعداد ودھان نال؟ نکل باہر جھوٹے حسینی۔ حسین نے مکہ چھڑیا، مدینہ چھڑیا، خاندان چھڑیا، نانے دا روزہ چھڑ کے دسیا لوگو حسین سب کچھ قربان کرے گا، نانے دی شریعت بچا کے دکھائے گا۔ حضرت امام حسین نے اور سیدنا امام حسن نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ نال، اور شیعہ سنی دونوں کتابیں چاہے جدو حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو لوگ آکھیا جی تسی بیعت توڑو حضرت حسین نو، فرمایا نہیں اسی سیدہ جو کہہ دیتا۔ پتہ لگ گیا کہ لڑائی وچ بھی جیڑا وعدہ نبھائے وہ حسینی ہے۔ اتنے تو چھوٹی چھوٹی گلاں وچ تسی اپنے دے خلاف ہو جاتے ہو، حسین منہ کی بھی کھانا جی۔ ایک پیغام حسین اور ہے، وہ جڑے کوفی سن نا، وہ جنہیں ساتھ نہیں دیتا، وہ کہندے سن یا حسین اسی اندروں تواڈے نال، نہیں سمجھے،
अंदरों तुहाडे उत्तों आर्डर है, सुते पे हो तुसी, सानू उत्तों 2000 में मैं उत्थे मियाँ वाली गिरफ्तार होया, मुशर्रफ के खिलाफ तकरीर करती। मैं वो 4-5 मौलवी इकट्ठे सा, मैं आखो असी की कीता है? वो आखण मौलवी साहब तुसी बड़े चंगे हो, सानू उत्तों आर्डर है। हाँ जी, मई का महीना अंदर मैं आख्या को पानी तो पियाओ। वो एक सपैड़ा बड़ा चलाक सी, वो आंदा तू इत्थे सहुरियां दे घर आया है? अजे मेरी शादी नूं महीना होया सी। मैं क्या याद तो तू चंगे टाइम कराया है। मैं उन्होंने आख्या भी गल सुनी यार, असी तेरे भरावां, असी किहड़ा मुल्क लुटिया है। वो मैनू कहन लग्या कुरान आउंदा ही? मैं क्या सारा ही आउंदा है इस टाइम। आंदा सुना, मैं ना सूरह मरियम का पहला रकू पढ़िया। जदों प्यास लगी होवे, बंदा हवालात च होवे ते अंदरों निकलता है कुरान भी। बड़ी सोहनी आवाज़ उन्हें खोल के ना मैनू कहंदा यार तू तो वाकई कारी है। ठंडा पानी पिलाया, फिर उन्हें रोटी शोटी खवाई, बड़ी खिदमत की थी। अल्लाह उन्हें जज़ा अता फरमाए। वो भी कहते सन मौलवी साहब तुसी ते बेगुनाह हो, गल ही कोई नहीं, सानू बिल्कुल यही उन्हें किया जेड़े विचों हुसैन नाल सन, उत्तों यजीद नाल सन। आखदे सन आले रसूल असी अंदरों तुहाडे नाल हां, जानने आ कि तुसी सच्चे हो, पर सानू उत्तों ये पुलिस वाले बंदे बन जाओ, उन्होंने चो निकल के हुसैन की फौज में शामिल हो जाओ। उत्तों आर्डर वो मनो जोड़ा कुरान हदीस के नाल मिलता होवे। इमाम हुसैन पाक पढ़िए रजी अल्लाह ताला ने दसिया कि मैं कुरान नहीं छड़िया। हुसैनी होवे जोड़ा कुरान पढ़े, तो जिन्हों के हजे तक 10 गैब ने, नहीं समझियो, जिन्हों के हजे तक 10 सिपारे गैब ने, उन्होंने हुसैन नाल की वास्ता? मेरे हुसैन ने दसिया कि मैं नमाज पढ़ के जा रहा हूँ। हुण हुसैनी होवे जिहड़ा लाशां भी पईयां होण पर नमाज पढ़ के विखाए। जड़ा वाला कल परसों का एक वाकया होया है और तुसी मीडिया से सुन रहे हो, बड़े अफसोस की गल है। ये दस रहे ने जी चर्च सड़ गया, ईसाइयों के घरों में आग लग गई। इस एमनाबाद में ईसाई रहते हैं कि नहीं? यार बोलते नहीं। चर्च है या नहीं? पूरी बस्ती उन्होंने है या नहीं? कोई लड़ाई हुई है तो उत्थे क्यों हुई है? मैं जड़ा वाले कितनी दफा जा चुके बयान कर, सारा शहर जानना। उत्थे क्यों लड़ाई हुई ये कोई दस ही नहीं रहा। उत्थे जनाब उन्होंने पहले कुरान दी आयतां लिखियां, हजूर के खिलाफ गल्लां लिखियां, उत्ते वो लिखण वाले ने अपनी तस्वीर दे के पफलट मुसलमानों के घर सुटे ने। ये गल किसे दसी है? लो मैं कैमरे के सामने दस रहा, झूठ निकले तो चोर की सजा हुकूमत मैनू दे रहे। जदों ये काम किया तो फिर मुसलमानों मुश्तइल होना बनता है या नहीं बनता? उन्होंने होर बड़ियां उत्थे गंदियां हरकतां कीतियां ईसाइयों ने, और फिर पुलिस ने वो बंदे फड़ लै, फड़ के अजे तक FIR उन्होंने नहीं कटी। नहीं होना चाहिए था कि चर्च को नहीं जलाना चाहिए था। मैं भी कहता हूं कि घरों को नहीं जलाना चाहिए था, पर जिन्होंने जलाया है उनको ये यकीन था कि हुकूमत कोई बदला नहीं लेगी, जो करना है हम नहीं करना है। तो तुम उनको यकीन दिलाओ पाकिस्तानी अवाम को कि हम हुक्मरान मुसलमान हैं, जब कोई ऐसी हरकत करेगा हम पूरा कानूनी तौर पर हिसाब लेंगे। ये यकीन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? अब तुम बकवास कर रहे हो, चर्च 2 दिनों में बन जाएगा, बना दो, पर उनको भी सामने लाओ जिन्होंने ये हरकत की। और क्यों की? क्योंकि पूरे मुल्क में कभी किसी ईसाई से हमारी कोई लड़ाई, आधा लाहौर ईसाइयों से भरा पड़ा है, कोई लड़ाई नहीं। अब कहते हैं जी वो मिर्ज़ाइयों ने हरकत की थी तो तुम मिर्ज़ाइयों को सामने लाओ ना। पर वो मोहल्लेदार जानते थे कि ये तस्वीर किसकी है और ये गंदे काम करने वाला। अब अमेरिका कह रहा है जी चर्च क्यों जलाया गया है, तो तुम भी साथ ये कह रहे हो। हम कहते हैं अब दोनों से कानून के मुताबिक सलूक करो। पर ये जो तुम्हारा अदालती कानून है ये इतना मुकद्दस और मुताहर कानून है कि भगवान दास भी चीफ जस्टिस बन गया। इसको हम इस्लामी कानून कहें जिसमें भगवान दास चीफ जस्टिस बन जाए।
تو تم نے ظالموں ایک سسٹم بنا رکھا ہے، جبکہ پاکستان کو اسلام کا قانون چاہیے، پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دستور چاہیے۔ یہ تمہارا جوڈیشنل سسٹم ہے جس میں بھگوان داس بھی چیف جسٹس بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے، جبکہ عورت اذان نہیں دے سکتی، جماعت نہیں کرا سکتی، تکبیر نہیں پڑھا سکتی، صفا مروہ کی سعی دوڑ کر نہیں کر سکتی، اکیلی حج عمرے پر نہیں جا سکتی، پر تم نے ایک گورکھ دھندے کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ کب تم بدلو گے؟ کب تم صحیح ہوگے؟ بدل دو اس کو۔ 76 سال ہو گئے، پاکستان آخری کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ آج قرآن حدیث نافذ کر دو، اللہ اس ملک کو پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ تو آپ کو جڑا والا کا پتہ چل گیا کہ اصل انہوں نے حرکت کی ہے، جواب میں ریئیکشن آیا ہے، جواب بھی غلط ہے پر وہ حرکت بھی قابل قبول ہے۔ یہ وہی بات ہے منڈی وار بٹن والی کہ ایک بدبخت نے قرآن جا کر اروڑی پر جلایا، وہ کسی نے نہیں دکھایا، اس سے جو سلوک ہوا وہ سب نے دکھا دیا۔ اور آخری بات، 7 اگست کو 2023 کو جو ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہے، اس پر ناموس صحابہ و اہل بیت امہات المومنین کہ جو نبی کے آل اصحاب کی توہین کرے اس کو 10 سال سزا، پہلے 3 سال تھی، اب کتنی ہے؟ اب جناب دیوبندی خوش ہیں، سنی بریلوی خوش ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں، مگر ایک طبقہ اسلام آباد میں پرسوں نکل آیا، ہم جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو بل مولویوں نے پاس کیتا ہے اور بولتے بھی نہیں ہو، نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے، تو یہ تم اسمبلی کو دھمکیاں لگا رہے ہو؟ بل سینٹ نے پاس کیا ہے، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی سب کے سینیٹر اس میں دستخط موجود ہیں، پاس ہوا ہے، تو تم ان کو دھمکیاں لگا رہے ہو۔ اب صدر عارف علوی دستخط کرے گا، کہو انشاءاللہ، سب کہو انشاءاللہ۔ اور جب وہ دستخط کرے گا تو پاکستان میں کسی کو کسی کی توہین کرنے کی ضرورت ہے؟ پر جو چور تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، ایک ہی فرقہ شور ڈال رہا ہے، خبردار یہ یزیدی بل ہے، یہ فلاں بل ہے، یہ فلاں بل ہے۔ ہم حکومتی اداروں سے، ریاستی اداروں سے، فوج سے، ISI سے اپیل کرتے ہیں ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو لگام دو، ان کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ سنیوں کے پیشاب کا مقابلہ بھی کر سکے، ان کو تم ہی نمٹو، کیونکہ یہ کام اسمبلی میں اور سینٹ نے کیا ہے، باقی ہم بھی جانے دے دیں گے۔ اب ناموس صحابہ بل پہ انشاءاللہ سودے بازی نہیں ہونے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ نبی کی آل میں بھونکے یا اصحاب پہ بھونکے، جو بھونکے گا پولیس اس کو پکڑے گی، بولو پولیس اس کو۔ تو یہ میرا مطالبہ ہے اور جڑا والے کی حقیقت بتا دی، اب آپ اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے۔